یہ جو اولئک ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ والی جو آیت ہے اس میں شر البریہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی آپ تفسیر بتائیں. یار اس پہ میں تو نے پورا ایک جگہ پروگرام اس پہ تو پورا پروگرام تھا. ہاں پھر ہمیں شر البریہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس پروگرام کے سٹارٹ میں تو ڈیٹیل بیان کی تھی. پھر مفتی صاحب نے بھی کتنے ہی پروگرامز میں یہ تو سوال اتنے تواتر سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ تو اب ہمارے آپ کمنٹس پہ پوچھیں گے تو ہمارے آپ کو آڈینس ہی آپ کو اتنا جواب دے دے گی. ماشاءاللہ ان نہیں، کو اس پتہ میں چل چکا. مجھے پتہ تو ہے پر دو جواب ہے نا. ایک میں نے جواب سنا تھا، انہوں نے کہا ایک بندے نے جواب دیا تھا کہ اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے، وہ لوگ مخصوص ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں. اور دوسرا آپ تو بالکل عام کر رہے تھے کہ کوئی بھی کافر ہو، مشرک. اچھا جی ایک مفتی صاحب نالج آپ اسلام آ گیا، رک جائیے. اچھا جی یہ جو آیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بلد میں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتابی، اہل کفار یعنی اہل کتاب و مشرکین، فی ناری جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اولئک ہم شر البریہ، اولئک یعنی وہ کفار جو کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، یہی شر البریہ ہے. شر البریہ کیوں ہے؟ ان کے شر البریہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ جلیں گے. یعنی شر البریہ ہونا سبب ہے اور جہنم کی آگ میں جلنا اس کا نتیجہ ہے. سبب کو تو پہلے ہی آنا ہے نا، سبب اور نتیجہ دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے. یعنی ٹھیک ہے، یہ اس طرح مصطفیٰ بھائی اس کو یوں مطلب یہ سمجھیں. عام ہے، عام ہے کہ مصطفیٰ بھائی اس کو مخصوص یوں ہے. مصطفیٰ بھائی ایک منٹ اس کو یوں سمجھے جس طرح مفتی صاحب نے سمجھایا. ایک جھٹکی مثال سے سمجھاتا ہوں. جیل میں جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں نا مصطفیٰ بھائی. جی وہ جیل میں ہوتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی ہے نا؟ ہاں یعنی جیل میں مجرم ہوتے ہیں اور وہ جیل میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مجرم ہوتے ہیں. تو جہنم میں شر البریہ ہوں گے، وہ جہنم میں اس لیے ہوں گے کہ وہ شر البریہ ہیں. کہانی ختم. ٹھیک ہے بھائی جی. سمجھ میں آ گیا؟ جی پر ایک اور سوال ہے، پر اس سے پہلے وہ تو الٹیمیٹ ہے نا. الٹیمیٹ سے پہلے جو عام ابھی امتحان ہے نا، جیسے دنیا امتحان گاہ ہے، ہم یہاں پہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں کیا یہ بھائی کافر ہے، یہ بھائی شر البری ہے؟ یہ تو نہیں کہہ میں آپ سکتے نا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس پہ مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی ہے. دیکھیں میری بات سنیں. چور اور مجرم یا کوئی بھی جو جرم ہے، جب وہ جرم کرے گا وہ تب تک مجرم ہی رہے گا. وہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کامن سینس کی بات. جب تک ایک بندہ مجرم ہے اس کو وہی کہا جائے گا. جب وہ اپنے جرم سے توبہ کر کے ہٹ جاتا ہے اس کو نہیں کہا جائے گا. اس کی ایک مثال مثلا مصطفیٰ صاحب یہ ہوگی، مثلا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی نے آپ کے محلے میں کسی کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ گیا قتل کر کے. آپ نے خود دیکھا، آپ اس کے عینی گواہ ہیں. آپ کے نزدیک وہ مجرم ہے یا نہیں؟ جی مجرم تو ہے. آپ کے نزدیک وہ مجرم ہے. ابھی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا عدالت میں، لیکن آپ چونکہ اس کے عینی گواہ ہیں تو آپ اس کو مجرم ہی کہیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ عدالت میں جا کے وہ چھوٹ بھی جائے غلط اور ثبوتوں کی بنیاد پر، آپ تب بھی یہ کہیں گے میں نے چونکہ دیکھا ہے میں تو اس کو مجرم ہی مانوں گا. تو بھائی شر البریہ ہونا بھی دراصل جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے. اب اگر ہم کسی کو کفر کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلاسفمی کر رہا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ حق واضح ہونے کے بعد قبول نہیں کر رہا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی آبا و اجداد کی روایتوں کی یہ چمٹا پڑا ہے کہ اس کے آبا و اجداد یہ حرکتیں کرتے چلے آ رہے تھے، وہ اپنے آبا و اجداد کو مقدس سمجھ رہا ہے جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ان کی وہی حیثیت ہے جو آپ کسی بھی عام انسان کی ہے. محض اس لیے کہ وہ زمانے میں 200 سال اور 400 سال یا 4000 سال پہلے پیدا ہو گئے، یہ چیز ان کو مقدس نہیں بناتی. تو پھر اس کے شر البریہ اور مجرم ہونے میں کیا شک رہ گیا بھائی؟ اچھا الٹیمیٹ ٹھیک ہے جہنم میں چلے لے جانے والا فعل ہے نا، ان جہنم سے میں زیادہ لے جانے والا فعل ہے. چلے جی ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. جزاکم اللہ خیرن. میں یہ کہنے لگا تھا، میں ایک جی بات رکھنے لگا تھا. ہونا بیسیکلی ریورس چاہیے تھا کہ ایک جی حدیث ملتی ہے غالباً بخاری شریف میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، غالباً ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. جو جی مر جائیں آگے چلے جائیں ان کو اللہ کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے. تو جب تک دنیا کے اندر موجود ہیں تو دعوت کا، اصلاح کا، تنقید کا یہ تو دائرہ کار چلتا رہے گا. اب جو آگے پہنچ گیا ہے، مثال کے طور پر ہم سے مفتی صاحب سے بھی ایک دن آ کے کسی نے پوچھا جی اسامہ بن لادن کے بارے میں بتائیں، وہ جنت میں ہے جہنم میں. وہ بھائی جہاں بھی چلا گیا اپنے اعمال کے مطابق پرکھے گا، ہم اس پر کیا فیصلے دیں. نہ مہاتما گاندھی کے بارے میں وہ کسی نے آگے پوچھا جی مہاتما گاندھی جنت میں ہے جہنم میں. بھائی اللہ کے حوالے، جو اعمال کیے ہیں جا کے بھگتیں گے، چلے گئے ہم. تو دنیا میں جب تک ہیں تو ہم تنقید کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں.
اس کے بعد اللہ اچھا کیا؟ یہ ایک سوال ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ شر البریہ کہنے کی وجہ کفر ہے یا موت علی الکفر ہے؟ زبردست. دیکھیں ہاں یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا ہے، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسانی عدالتوں میں کسی بھی جرم کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ اس آدمی کو مجرم قرار دے دیا جائے، اور پھر صدر جمہوریہ مثلا ہمارے جو لبرل سیکولر نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو ہے چلو جی معاف کر دیا، اس کو اتھارٹی دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ عدالتوں کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ سمجھنے کے باوجود کہ سامنے والا مجرم ہے وہ اس کو معاف کر دیں۔ ہاں وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ثبوت بھائی ایسے نہیں ہے اتنے کمپیلنگ کہ ہم اس کو جو ہے مجرم مانے لہٰذا ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر ثبوت ہیں تو پھر وہ معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ اس کا نظام دنیا جیسا نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیا ہے کہ ایک آدمی نے جرم کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے، جرم کیا کرتا رہا اور توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا اور مر گیا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ شر البریہ نہیں ہے، لیکن اس کا شر البریہ ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کافر رہا اور کفر کی حالت میں مرا، تو دونوں ہی چیزیں اصل میں فیکٹر ہیں اس کو شر البریہ بناتی ہیں۔ زبردست زبردست. ماتو جی وہم کفار کے الفاظ ہیں، ماتو وہم جی کفار. جی ہاں۔ اچھا اب اگر ہم موجودہ کسی شخص کو جو اسلاموفوب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ کی شان میں سخت گستاخی کر رہا ہے تو اس کو شر البریہ اس لیے کہا جائے گا چونکہ جو موجودہ اس کی حالت ہے وہ ایسی ہے کہ جو جہنمیوں کی ہے، جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے ان کی بھی وہی حالت تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک فقہی جزیہ میرے ذہن میں آیا۔ ایک مثلا مسئلہ ہے کہ ایک عورت اپنی جو مینسٹریشن میں ہے اگر وہ رمضان کے کسی دن میں یعنی دن کے وقت میں وہ پاک ہو گئی تو اب سوال یہ کہ کیا وہ روزہ رکھے گی؟ ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے کا جو وقت ہے وہ تو گزر گیا، وہ مثلا دن میں 10 بجے 11 بجے وہ پاک ہوئی ہے، تو اب جو بقیہ دن ہے وہ تشبہ بالصائمین کرے گی۔ تشبہ بالصائمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے داروں جیسا ریزمبلنس کرے گی کہ وہ جس طریقے سے وہ کھا نہیں رہے پی نہیں رہے یہ بھی کھائے اور نہ پیے، یہی اس کی عبادت ہے، یہ روزہ نہیں ہے، اس روزے کی قضا کرنی ہے، یہ تشبہ بالصائمین ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی جو تشبہ کی جو حیثیت ہے وہ شریعت میں یہ ہے، ایسے ہی من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ شر البریہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کی حالت میں جیے اور کفر کی حالت میں مرے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، وہ شر البریہ ہیں، تو وہ لوگ جو ان کے راستے پر ہیں وہ بھی تشبہ کی وجہ سے شر البریہ ہی کہلائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ زبردست پوائنٹ، ماشاءاللہ زبردست پوائنٹ، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں جی۔